ہاشم داراج دلارا بابا حضور دا 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 ہاشم داراج دلارا ہاشم داراج دلارا بابا حضور دا عبدالمطلب دا پیارا بابا حضور دا عبدالمطلب دا پیارا بابا حضور دا ہاشم داراج دلارا بابا حضور دا چک کے عمران کھڈاؤں دے حارث بھی لاڈل ڈاؤں دے چک کے عمران کھڈاؤں دے حارث بھی لاڈل ڈاؤں دے چک کے عمران کھڈاؤں دے حارث بھی لاڈل ڈاؤں دے چک کے عمران کھڈاؤں دے حارث بھی لاڈل ڈاؤں دے اور وادی اک دا تارا بابا حضور دا اور وادی اک دا تارا بابا حضور دا ہاشم داراج دلارا بابا حضور دا عبدالمطلب دا پیارا بابا حضور دا حضرات عزیز وقار، آج کا میرا موضوع بمطابق اشتہار اور کچھ دوست احباب کی درینہ خواہش کے مطابق شان والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم آپ کی شان کے حوالہ سے گفتگو کرنا، آپ کی خدمت میں عقیدت و ارادت کے پھول پیش کرنا۔ تو دوستان گرامی قدر، اپنی گفتگو کا آغاز قبلہ قاری صاحب میں سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خوبصورت سیرت کی کتاب عصر حاضر کی کتب میں منفرد مقام رکھنے والی کتاب جس کا نام ضیاء النبی شریف ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور سے چھپی ہوئی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 پہ بابا جی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ کی اسی خوبصورت بات سے میں آج اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ قبلہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ بحیثیت باپ اس دنیا میں جو مقام، جو رتبہ، جو بلند بختی، جو خوش نصیبی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو یہ مقام، یہ بلند بختی اور خوش نصیبی اور یہ رتبہ بحیثیت باپ حاصل نہیں ہے۔ اب حضرات جی وقار، آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی
کہ کائنات میں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر تو کسی کا کوئی رتبہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے شانوں سے بڑھ کر کسی کی شان و عظمت ہے۔ تو آئیے یہ بات آپ کے ذہن میں بجا آئی ہے، کیونکہ واقعی ہی در حقیقت ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کسی کی شان نہیں ہے، اور کوئی بھی میرے آقا کے مقام کا نہ اللہ نے آپ سے پہلے پیدا کیا ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ تو رو صاحب بات میں یہ ایسے سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری اولاد سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدتنا ام کلثوم، سیدتنا زینب، سیدتنا رقیہ اور سیدتنا فاطمہ الزہرا، آپ میرے آقا کی اولاد ضرور ہیں، میرے آقا کی اولاد ہونے کے باوجود قبلہ قاری صاحب یہ میرے آقا کے مقام کو تو نہیں پہنچتے نا، میرے آقا کی اولاد ہونے کے باوجود ان کی وہ شان نہیں ہے جو میرے آقا کی شان ہے۔ تو بلکہ اس فلسفہ کو، اس سنٹینس کو میں اور آسان کر کے بیان کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ابا حضور اس پوری کائنات میں بحیثیت باپ حضرت عبداللہ جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ کسی کا باپ دیکھیں کہ لاتعداد بیٹے ہیں دنیا میں، لاتعداد باپ ہیں دنیا میں، کسی کا باپ، اس کی اولاد، کسی کا باپ انجینئر ہے، کسی کا باپ ڈاکٹر ہے، کسی کا باپ سائنسدان ہے، کسی کا باپ پروفیسر ہے، بڑے بڑے عہدے پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کی اولاد وزیر ہے، کسی کی اولاد جج ہے، کسی کی اولاد بادشاہ ہے، قبلہ قاری صاحب کسی کی اولاد صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، مگر پوری کائنات میں نہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی بیٹا ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے بابا جیسا کسی کا بابا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ اس ہستی کے، اس بیٹے کے باپ ہیں جو صرف ہمارے ہی سردار نہیں بلکہ تمام انبیاء کے بھی سرداریت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت عبداللہ بحیثیت باپ اس پوری کائنات میں سب سے عرفہ وعدہ ہے، کیونکہ کسی کا بیٹا میرے آقا جیسا نہیں ہے، کسی کی اولاد حضرت عبداللہ کی اولاد جیسی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ہر لحاظ سے عرفہ وعدہ ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ کے گھر پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو تمام جتنے بھی دنیا میں باپ موجود تھے یا قیامت تک آئیں گے ان تمام آبا سے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو شان عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ کا ذاتی نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ابو احمد ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے قبلہ قاری صاحب؟ کیونکہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پیارے آقا جان علیہ السلام کے نام ہیں، تو آپ کو یا پھر ابو محمد کہہ کے بلایا جاتا یا پھر ابو احمد کہہ کے بلایا جاتا۔ تو بلکہ دوستان گرامی قدر علامہ ابو الحسن البکری کی کتاب الانوار مصباح السرور میں موجود ہیں کہ حضور کے بابا جان کا نام ویسے تو عبداللہ تھا، مگر مکہ والے، قریش والے قبلہ قاری صاحب یہ بات سن کے رو صاحب اگر مزہ نہ آئے تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ادھر ہی کلوز کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں نا اتنی محبت والی ہے۔ قبلہ قاری صاحب رات جب آپ دونوں بیٹھے ڈرائنگ روم میں
جامعہ میں بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے نا، تو میں بھی اندر بیٹھا یہ بات پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب یہ بات پڑھی تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو اسی وقت سنا دوں، مگر پھر میں نے کہا نہیں ابھی آپ ڈسٹرب ہوں گے، صبح انشاءاللہ میں جمعہ کے بیان میں آپ کو سناؤں گا۔ اتنی محبت والی بات۔ قبلہ قاری صاحب علامہ ابو الحسن البکری لکھتے ہیں کہ میرے آقا کے پیارے بابا جان کا نام ویسے تو عبداللہ تھا، مگر مکہ والے، حرم والے آپ کو مصباح الحرم کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ مصباح کا مطلب ہوتا ہے چراغ، اور حرم یعنی کہ مکہ کا، حرم کعبہ کا جو چراغ ہے وہ میرے آقا کے بابا حضرت عبداللہ ہے۔ اللہ نے اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا جمال عطا فرمایا تھا کہ محققین کی تحقیق کے مطابق لوگوں نے آپ کے نام اپنے پاس سے چن لیے تھے۔ جیسے کہ کوئی آپ کو کہتا مصباح الحرم کہ یہ تو ہمارے مکہ کا چراغ ہے، ہمارے حرم کا چراغ ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک تو حسن عطا فرمایا اور بے پناہ عطا فرمایا، جمال عطا فرمایا، بے پناہ عطا فرمایا، ایسی جوانی عطا فرمائی کہ پورے مکہ میں اللہ نے اس دور میں کسی کو جوانی ایسی عطا نہ کی تھی۔ تو پھر دوسرا قبلہ قاری صاحب ایک حسن، جمال، خوبصورتی، پھر ایک عجب بات یہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی پیشانی میں چمکا دیا تھا، روشن کر دیا تھا۔ قبلہ قاری صاحب مائک تو سنبھال لو آج، کوئی غال نہیں، خیر ہے۔ اللہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کا پیارا نور میرے آقا کے بابا جان حضرت عبداللہ کی پیشانی میں روشن کر دیا تھا۔ اس نور کی وجہ سے ہر بندہ آپ پہ جان فدا کرتا تھا۔ تو دوستان گرامی قدر، محققین کی تحقیق کے مطابق حضرت عبداللہ 554 عیسوی مکہ کی سرزمین میں، مکہ کے سردار، کعبہ کے کنڈی بردار، سردار قریش حضرت عبد المطلب کی حویلی کے اندر ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عمر کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب حضرت عبداللہ کا ایک اور لقب بھی ہے۔ قبلہ قاری صاحب وہ لقب بیان کرنے کے لیے نا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ میں آپ کے لوں گا، اور وہ لقب جب آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کرنا ہے نا تو انشاءاللہ روح بھی خوش ہو جائے گی، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ آئیے میں اس لقب کو ثابت کرنے کے لیے، اس لقب کو بیان کرنے کے لیے اللہ کا پاک قرآن پڑھوں گا جو دوران خطبہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، 23واں سپارہ سورۃ الصافات آیت نمبر 107۔ آؤ حضرات وقار اللہ رب العزت پاک قرآن وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے فدیہ دے کے، فدیہ بھی عظیم فدیہ دے کے اسماعیل کی جان بخش دی اور آپ سے قربانی بھی قبول کر لی۔ آئیے حضرات وقار تھوڑا جے جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی سیرت دے پہلو تے روشنی پانا چاہنا ماں، آپ دے زمانے اقدس دی گل کرنا چاہنا ماں کہ بلا جدوں اللہ رب العزت نے ساڑھے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا کیتا وے، ان اللہ رب العزت نے بیکھیا، اللہ دی رحمت نے مسکرا کے تکیا وے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل دے نال بڑا پیار کر دینے، کدے منہ تے بوسے دین دینے، کدے رخسار چم دینے، کدے ہتھاں دے انگلیاں دی کنگیاں بنا کے آپ دی ننی ننی زلفاں دے اندر پھر دینے، کدے آپ نو سینے دے نال لا کے پیار کر دینے۔ اللہ نے جدو باپ بیٹے دا اے پیار تکیا وے، اللہ رب العزت نے فرمایا یسا ابراہیم نو آزمانا وے، ہن اللہ دی طرف جناب والا خواب آنا شروع ہوئے نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ
والسلام آپ نو پہلی رات قبلہ خواب آیا وے آپ نے خواب دے اندر ویکھیا وے کہ جناب والا اللہ میرے کو قربانی چاہندا وے آپ صبح اٹھے نے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رستے دے اندر جانور قربان کیتے نے ان کے بلا دوسری رات پھر آپ ستے نے آپ نو پھر خواب آیا وے اللہ رب العزت آپ دے کولوں قربانی چاہندا وے ان صبح بیدار ہوئے نے آپ نے بہت سارے اونٹ ذبح کیتے نے اونٹاں نو نہر کیتا وے انہاں دا گوشت بنا کے غریبہ یتیمہ مسافرہ دے اندر اہل علاقہ دے اندر اپنے منن والیاں دے اندر تقسیم کیتا وے ان تیسری رات آئی ہے پھر آپ نو خواب آیا وے اے ساڈے پیارے خلیل اساں تیرے کولوں جانوراں دی قربانی چاہندے نہیں آج قربانی دینا چاہنا وے پھر اپنی سب تو قیمتی تے پیاری چیز دی قربانی دے دے حضرت ابراہیم سمجھ گئے نے اللہ میرے کل میرے لگتے جگر میرے پتر اسماعیل دی قربانی منگدا وے ان جدو صبح بیدار ہوئے نے آپ نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو کول بٹھا کے آپ نو پیار کیتا وے پیار کرن تو بعد آپ نو ارشاد فرمایا وے کونی مدنی جے لیٹ آئے تے کی خویا سلامت بندہ انج بھی لے لیندے آجا میرے پتر کوئی گال نہیں خیر اللہ تنو 5 وقت دا نمازی بناوے نماز دے تو پہلے بھی پڑھنا وے میں دعا کرنا اللہ تنو ساڑھے پیچھے 5 ٹائم دے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے قبلہ کری صاحب اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل نو دسے آوے اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل اللہ چاہندا وے کہ میں اپنے پتر اسماعیل نو اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دے ماں حضرت اسماعیل نے جدو اتنی گل سنی ہے ہاتھ چھوڑ کے عرض کر دینے ابا حضور میں دوڑا بیٹا ماں اللہ دا مالا تسی اللہ دے نبی بن کے آئے ہو اللہ نے جو توانو حکم دیتا وے میں یو دے دے توانو منع نہیں کرانگا نہیں کرانگا تسی میں نو اللہ دے رستے دے اندر خوشی خوشی قربان کر دے وہ نا ہن آپ نے اپنے بیٹے دی انگلی پکڑیے چوری تے رسی بھی نال لے لئیے چل دے منہ دی وادی دے اندر پہنچے نے حضرت اسماعیل عرض کر دینے ابا حضور تسا میں نو اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دینا وے میں چھوٹی جی عرض کرنا چاہنا ہاں میرے لختے جگر بول کی کہنا چاہتا وے حضرت اسماعیل ننے خط جوڑ دینے اپنے ابا حضور دے سامنے عرض کر دینے بابا جان میں اے عرض کرنا چاہنا جدو تسی میرے گلے تے چھری چلاؤ گے چھری چلان تو پہلے اپنی اکھاں تے پٹی بن لے آجے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گل سن کے اللہ دا پیارا خلیل تڑپ گیا وے تڑپ کے کہندے اے میرے پیارے بیٹے ایسی گلاں کیوں کرنا وے کیوں کرنا وے حضرت اسماعیل رو کے کہندے نے اے بے ابا حضور میں تو آڈا بیٹا ماں میں نو تے کوئی غم نہیں میں نو تے خوشی ہے کہ میں اللہ دے رستے دے اندر قربان خون جا رہا ماں لیکن میں اس سوچ رہا ماں کدرے باپ دی محبت جوش نہ مارے گردن تے گلے تے چھری چلاوے گا
باپ دی محبت جوش مارے کی کدے تھوڑے دل دے اندر میرے واسطے رحم نہ آیا جاوے اس واسطے تسائیں اپنی اکھاں تے پٹی بن لینی ہے حضرت دی وقار جدو حضرت ابراہیم نے اتنی گل سنی ہے واقعہ مختصر کردہ کیونکہ اے سارا واقعہ تساں قربانی دے موضوع دے اندر سماعت کیتا وے حضرت دی وقار آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے نو تھلے لٹایا وے اور اپنی اکھاں تے پٹی بنن تو پہلے چھری اٹھائی ہے قبلہ چھری اٹھا کے پتھر تے تیز کیتی ہے چنگی طرح تیز کرن تو بعد اپنے بیٹے دی گلے تے چلانا شروع کیتی ہے اللہ دا نام پڑھتے جان دے نے چھری چلان دے جان دے نے قبلہ چھری چل دی نہیں چھری چل دی نہیں پھر چلان دے نے پھر چھری چل دی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے جدو اکھا تو پٹی کھولی ہے جلال آیا وے آپ نے جلال دے اندر آکے قبلہ چھری کو اٹھا کے پاس رکھے ہوئے پتھر پہ دے مارا اور چھری کو اٹھا کے پوچھا اے چھری تیرا کام کاٹنا ہے تو پتھر کو جب میں نے تجھے پتھر پہ اٹھا کے مارا تو نے پتھر کے قبلہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹ دی زبان حال سے چھری نے عرض کیا ہوگا اے اللہ کے پیارے خلیل میں کیسے تیرے بیٹے اسماعیل کے گلے کو کاٹ سکتی ہوں پہلے مجھے آپ یہ بتائیے آگ کا کام تو جلانا ہے جب نمرودیوں نے آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینکا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا ابراہیم مسکرا کے بولے اے چھری کیسا سوال کیا ہے اللہ کے حکم سے جب نمرودیوں نے آگ جلا کے مجھے آگ میں پھینکا تھا اللہ کے حکم سے آگ نے میرے جسم کا بال تک نہ جلایا چھری نے زبان حال سے عرض کی اے اللہ کے پیارے خلیل یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں اگر اللہ آگ کو حکم دے آگ آپ کے جسم کا ایک بال بھی نہ جلائے اسی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اگر میرے خلیل کے بیٹے اسماعیل کے گلے کی ذرا سی خراش بھی تیری وجہ سے آ گئی اگر ایک رگ بھی کٹ گئی تو میں رب تجھے کہتا ہوں اے چھری پھر تیری خیر نہیں ہے اے چھری پھر تیری خیر نہیں ہے اے اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ آپ مجھے ایک بار کہتے ہو چھری چل جا اللہ مجھے 70 بار کہتا ہے چھری چلنا نہیں تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے ابراہیم کہتا ہے کہتا رہے آج اسماعیل کے گلے پہ تو نے چلنا نہیں ہے تو دوستان گرامی قدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدو اللہ رب العزت بارگاہ دے اندر عرض کیتا وے مولا میں تیرے رستے دے اندر اپنے بیٹے نو قربان کرنا چاہنا ماں لیکن چھری چل دی نہیں اینو حکم دینا کہ اے اسماعیل دے گلے تے چل جاوے آپ نے پھر دوبارہ چھری تیز کی دیئے اور پوری قوت نال جدو چلان لگے نے کہ بلا چھری چلن تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنے مقرب فرشتے جبریل امین نو بلایا وے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل جی رب جلیل حکم فرماؤنا جبریل امین حاضر ہے
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے جبریل میرا پیارا خلیل اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھ کے بیٹھا وے بس چلان والا وے چھری چلن تو پہلے پہلے جنت دے وچوں جنتی مینڈا لے جا کے میرے پیارے ابراہیم دے ہتھاں دے تھلوں میرے پیارے اسماعیل نو اٹھا کے جنتی مینڈے نو تھلے لٹا دے جبریل امین آئے نے کبرا اسماعیل علیہ السلام نو اٹھا کے جدو جنتی مینڈا تھلے رکھے آوے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ دا نام لے کے جدو چھری چلائیے ان چھری چل گئی ہے گرم گرم خون بہہ نکلے آوے آپ دے خطہ تے جدو گرم گرم خون قبلہ لگاوے آپ دی اکھاں دے اندر آنسو آئے نے کچھ خوشی دے آنسو آئے نے کچھ غمی دے آنسو آئے نے اللہ دا شکر ادا کر دینے مولا میں اپنا بیٹا تیری رضا دی خاطر قربان کر دیتا وے پھر دل دے اندر خیال آندہ وے آخری واری اپنے بیٹے نو تڑپ دیا خویا تے بے غلما اکھاں تو پٹی اتار دینے جدو تھلے ویخ دینے جلدی مینڈا زبا خویا موجود خوندہ وے اور آپ دا بیٹا اسماعیل آپ دے نیڑے کھڑا ہو کے مسکراندہ نظر آندہ وے گویا کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے نو نا قرآن پاک دے اندر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ لوگوں ہم نے عظیم فدیہ دے کر اسماعیل کی جان بخش دی اور اسماعیل کی قربانی بھی قبول کر لی یار میں روزہ تے نہیں رکھ کے آئے بیٹھا کر سا پانی پلا دے ہو آنکھو سبحان اللہ آجے روزے ہوندے تے پھر تے چلو خیر ہی سی میں گھر جا کے افطاری تو بعد پی لیندہ تو دوستانے گرامی قدر خون دوسرا ذبی کون ہے پہلا ذبی اور کچھ لوگ کہندے نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ساڑھے آقا نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نہیں لیکن اسی یہ دلیل دینے ہاں کہ ساڑھے آقا حضرت اسحاق دی اولاد وچوں نہیں بلکہ حضرت اسماعیل ذبی اللہ دی اولاد دے وچوں نہیں کیونکہ حضرت اسحاق ذبی نہیں ذبی حضرت اسماعیل نہیں قبلہ ایک گل کتوں پتہ چلے گی کہ ساڑھے آقا ذبی خین دے پتر نے میرے آقا نے خود فرمایا نا علامہ زمخشری دی کتاب تفسیر کشاف کلکتہ دا چھاپا اصل عربی زبان والی کتاب کل جلدہ قبلہ 2 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1214 تے میرے آقا دا فرمان موجود میرے آقا نے فرمایا النبن ذبیحین لوگوں میں 2 ذبیحہ دا بیٹا ماں ایک ذبیح ہو گئے نا حضرت اسماعیل تے دوسرے ذبیح کون ہے آؤ میں بیان نہ کر دے ماں بڑی محبت آئے گی تو اس ایک وریہ کو مسکرا کے سبحان اللہ آؤ حضرات علی وقال میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں انا ابن ذبیحین لوگوں میں 2 ذبیحہ دا بیٹا ماں 2 ذبیحہ دا بیٹا ماں آؤ دوسرے ذبیح کون ہے اس تو پہلے میں ایک روایت بیان کرنا چاہنا ماں امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم آپ دی عربی زبان والی کتاب المستدرک الصحیحین اس کتاب دے اندر امام حاکم نے اونا ساری روایات اور احادیث نو اکٹھا کر کے درج کیتا ہے جیری روایات اور احادیث امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہ دونہ ہستیاں دے شرائط پوری اتر دیا نے لیکن انہ دونہ ہستیاں نے انہ دونہ شیخین نے اپنی اپنی کتاب دے اندر اس وجہ تو نقل کی دیا نہیں کیونکہ کتاب دی طوالت اور زخامن مد نظر رکھے آوے اس ساری روایات اور احادیث امام حاکم نے
اکٹھیاں کر کے اپنی کتاب دے اندر لکھیاں نے، جس کتاب دا نام رکھیا المستدرک الصحیح ہے۔ اس کتاب دے اندر ایک باب موجود ہے جدا نام کتاب التواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین۔ اس باب دے اندر اے روایت موجود ہے، قبلہ بڑی محبت والی روایت پیش کرنا چاہنا ہوں، بڑا مزہ آوے گا، بس تسا توجہ میرے ول رکھنی ہے۔ صحابہ کہندے نے جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ارشاد فرماندے نے ساڈے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے، میرے کریم آقا علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر ایک اعرابی آیا وے، قبلہ اے آن والا خالی اعرابی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے۔ اے آن والا، اچھا میں نا ایک ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے منو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ میں خطیب ہون دے نال نال پھر چہرہ شناس خطیب ہاں، الحمدللہ شکر اللہ دا کہ بابا جی میں پویں مسجد دے اندر پڑھ دا ہوں تے پویں کسی مجمع دے اندر پڑھ دا ہوں تے میں نا مجمع دی حالت ویکھ کے نا منو پتہ چل جاندہ ہے کہ مجمع گل سن رہا ہے یا کوئی نہیں سن رہا۔ مجمع نو چھڑ دے ہو، مجمع دے وچوں جس بندے نو میں تکا نا اس بندے دی بھی حالت منو الحمدللہ پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے بندہ میری گفتگو نو محبت نال سن دے یا پھر انجے جناب جی سر لا کے آکھی جاندہ ہے لگے رہو علامہ صاحب تو آڑے نالا انجے نہ کرے چلے ہو ازی اگر یار اے اگر گل پسند نہیں آئی کوئی اور شروع کر دینے ہیں کوئی گل نہیں خیر ہے، لیکن اس گل دے اندر مزہ بڑا آنا جے تو اسی ایک بار یا کو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے صحابہ ارشاد فرماندے نے اے اعرابی خالی اعرابی نہیں بلکہ مصطفیٰ دا صحابی ہے، آکے عرض کردہ غزول آپ دی خدمت دے اندر سلام پیش کرنا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، میرے لجپال آقا علیہ السلام نے جدو سلام دا جواب ارشاد فرمایا وے کنا خوش نصیب صحابی ہوئے گا جڑا مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ داوے نالے میرے مصطفیٰ دا دیدار کر داوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، شان والد مصطفیٰ زندہ باد، شان والد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت والد مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرات دی وقال میرے آقا کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر خط جوڑ کے عرض کر داوے حضور اسی تباہ ہو گیا، اسی برباد ہو گیا، اسی خلاق ہو گیا، حالک المال وداع الایال، کملی والے ساڑھے مال مویشی بھی خلاق ہو گئے نے، ساڑھے اہل و عیال بھی رو رہے نے، کیونکہ قحط سالی نے پنجے گاڑ لینے، خشک سالی آ گئی ہے، بارشاں بھی نازل ہویاں نہیں، ہن بارشاں نہ خون دی وجہ تو پین والا پانی بھی ختم ہو گیا وے، پین لئی پانی بھی ملدا نہیں، جانوراں واسطے سبزہ بھی اگدا نہیں، حالک المال ساڑھے مویشی خلاق ہو گئے نے، وداع الایال ساڑھے بیوی بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہے نے، بلک بلک کے پیاس دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے رو رہے نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا
اچھا پھر اے دس چاندہ کیے اور سرگودے والے تو آڈے وال محبت والا جملہ پیش کرنا چاہنا ماں کہ بلا میرے وال توجہ رکھنا. میرے آقا نے جدو پوچھیا نا اے میرے صحابی ذرا بتا تو صحیح چاہتا کیا ہے؟ صحابیت جوڑ کے عرض کردہ میں فَعُدْ عَلَيَّ بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الذَّبِيحَيْنِ. عرض کردہ سونے تسی دو ذبیحہ دے بیٹے ہو اے دو ذبیحہ دے بیٹے جو اللہ نے تانوں عطا کیتا وے او دے وچوں شانو بھی عطا کر دے وہ نا. لگتا ہے سمجھ نہیں آئی کہ بلا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب الذبیحین اے دو ذبیحوں کے بیٹے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے ہمیں بھی عطا کر دے کیونکہ صحابی رسول جانتے ہیں کہ در مصطفیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے. تائیں تے میں کہندہ مانگو حضور دیتے ہیں مانگو حضور دیتے. پڑھ لو ماشاءاللہ خط اٹھا کے پڑھ لو. حضور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. جن اللہ کی تے ہاتھ اٹھایا یا اللہ او دے خطہ تو کجے رزق حلال ختم نہ ہوئے جدا خط اجے تک تھلے وے مولا یونو توفیق دے تیرے محبوب دے در تو ہاتھ اٹھا کے منگ لوے. مانگو حضور دیتے ہیں مانگو حضور دیتے ہیں مانگو حضور دیتے ہیں مانگو حضور دیتے ہیں مانگو ضرور دیتے ہیں. اج منگل دا ویلا جے مانگو ضرور دیتے ہیں. اچھا صحابی رسول نجھے عالم تصور دے اندر جا کے پوچھو اے تو کی پہ منگنا میں کدے در تو منگنا میں. آج تے اسی کہندے ہیں کہ یا رسول اللہ نے کہنا چاہی داؤ اللہ دے در تو جا کے نام منگیا جے اللہ دے رسول دے در تو جا کے نام منگیا جے. احمد بیٹا تیرے وال نکتہ دنو دینا چاہنا ماں بس اللہ سے مانگو میں نو دس تیرا باپ بھی صحابی دی قدمہ دی خاک جیسا ہو سکتا نہیں نہ تے تو صحابی دے قدمہ دی خاک جیسا ہو سکتا وے. صحابی آکے کہندہ وے فَعُدْ عَلَيَّ بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الذَّبِيحَيْنِ. اے دو ذبیحہ دے بیٹے گداؤں کو ملا ہے شاخوں کو ملا ہے. اللہ کرے میرا پتر اے جڑے خط تو نبی دے ناتے اٹھائے نے اے ہاتھ کدے کسے دے محتاج نہ خومن. اللہ اینا خطانو تیرے بڑھے ماں باپ دا سخارا بنا دے وے جڑا چاندہ ہے او دے خط کدے خالی نہ خومن. ہاتھ اٹھا کے آکے شاخوں کو ملا ہے گداہوں کو ملا ہے. بلکہ میں تو ایسے کہنا چاہتا ہوں صدیق کو ملا ہے
फारूक को मिला है, सिद्दीक को मिला है, फारूक को मिला है, उस्मान को मिला है, मुर्तज़ा को मिला है, शाहों को मिला है, गदाहों को मिला है, जिसको जो मिला है मेरे मुस्तफ़ा के दर से मिला है। साबिए रसूल हाथ जोड़ के अर्ज कर देने, हजूर अल्लाह ने जो तुहानू अता कीता वे ओदे विचों शानू भी अता करो ना। किबला सोचदे होगे अद्धा घंटा हो गया पीरज़ादा साहिब ऐसे गल ते फस गए ने, पता नहीं अगे तकरीर भुल गए ने या इस जुमले दे अंदर ऐसी केड़ी खास वजह वे इस तो अगे जानते नहीं। आओ मैं दस देना, साबिए रसूल ने अकीदा कोलू नहीं बनाया, ऐ साडा सुनिया वाला अकीदा है ना कि असी मुस्तफा दे दर तो बाबा जी मंगदे आ, असी मंगदे आ, बोलो असी मंगदे आ, असी कित्थों मंगदे आ? अल्लाह दी बारगाह चों मंगदे आ, वसीला मुस्तफा मंगदे आ, असी हुजूर दे दर तो मंगदे आ ते अल्लाह दी अता करदा नेमतां मंगदे आ। ए साडा सहाबा वाला अकीदा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने दर तो मंगण दा रस्ता अपने गुलामां नूं खुद दिता है। उठाओ सही बुखारी शरीफ, अगर इस दे अंदर किबला हदीसे पाक मेरे आका दा फरमान मौजूद ना होवे, किबला जिम्मेदारी मेरी है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा दे मजमे दे अंदर ऐलान कीता है, लोगो सुन लो, मैं आमिना दा लाल ऐलान करना वा, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। लोगो अल्लाह मैनू अता कर दे, मैं अपने गुलामां नू अता कर दा। अल्लाह मुझे अता करता है और मैं अपने गुलामों को तक़सीम करता हूँ। अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं और मैं इस दुनिया में तक़सीम करने आया हूँ। कोई नहीं यार, तुसा तिल दा मुल नहीं पाया सरगोदे वाले हो। यही जे मैं जनाब किबला किते बाहर तिल लाया होंदा ना, उन्होंने नाल आके हाथ चुमने सन, नाले कहना सी जियो जिंदाबाद अलामा साहब, तुहाडे मुंह च सुभान अल्लाह नहीं निकली, आखो सुभान अल्लाह। किबला मेरे मुस्तफा ने गोया के बता दिया, लोगों खजाने अल्लाह के हैं मगर उनको तक़सीम करने वाला अल्लाह ने मुझे बनाया है। ऐसे वास्ते थे सैयद आला हज़रत सरकार आपने जनाबे वाला कलम उठाया, मेरे इमाम ने लिखे आओ, रब है मोती ये है कासिम। तो जब तक समझ नहीं आनी ना तुसा नहीं बोलना, मैं समझा देना। मोती कहते ने अता करन वाला, अल्लाह ने मेरे आका नूं नेमतां अता कीतियां, कासिम कहते ने तकसीम करने वाले नूं। ते मेरे आका अगे साडे जैसे गुलामां नूं वंडी आउंदे ने। मंजूर अल्लाह तैनूं सलामत रखे। साडे आका सानू वंडी आउंदे ने ते अल्लाह साडे आका नूं अता कीती जांदा। सैयदी आला हज़रत सरकार ने मेरे आका दे फरमान दा तर्जुमा लिखिया, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती। बिलाल तू मेरे नेड़े आ जा, ज़ौक़ वाले बंदे तो मैंने चाहिए देना, आगे आ जा। रब है मोती कासिम ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये
صلی اللہ علیہ وسلم. درود تے پڑھ لو دے نال تے ناراضگی کوئی نہیں نا. جنہیں اے نہ پڑھیا او ایتھے بھی ناکام ہے. اگلے جہان بھی اللہ نے انہوں جنت تے کی. میرے آقا دے فرمان دے مطابق جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت پاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. او حضرات دے وقار صحابی رسولات جوڑ کے عرض کردہ وے فعود علی بما افا اللہ علیہ کا جبن ذبیحی. سونیا اللہ نے جو کچھ توانو عطا کیتا وے او دے وچو شانو بھی عطا کر دے وہ نا. گویا کہ صحابی رسول سمجھانا چاندہ وے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو. بس اس شیر دے او بندہ تو اٹھاوے جنہوں اللہ دے رسول نے عطا کیتا ہے تے جنہوں عطا کیتا ہے نا او ہاتھ مکمل شیر تک ایتے تک بغلہ تک اٹھا کے پڑھدا رہے گا. یار جے نہیں پڑھنا پھر ہاتھ لہرا کے کہندے رہو. علامہ صاحب سچ کہہ رہے ہو. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو. اتنی میری اوقات نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو. اتنی میری اوقات نہیں. اتنا دیا اتنا دیا اتنا 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 دیا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو. اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ہم پر. یہ تو کرم ہے ان کا ہم پر. ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں. شابی رسولات جوڑ کے ذکر دے حضور جو کچھ اللہ نے تو انو عطا کیتا وے او دے وچو شانو بھی عطا کر دے وہ نا. ان میرے آقا دی برگاہ دے اندر جدو انہیں خط جوڑے نے دو جبی خیندہ بیٹا کہہ کے جناب والا پکارے آوے. میرے آقا دے در تم منگے آوے. میرے آقا ناراض ہوئے نہیں بلکہ صحابہ کہندے نے جدو انہیں میرے مصطفیٰ نو دو زبی خیندہ بیٹا کہہ کے بلایا وے. میرے مصطفیٰ دے در تم منگے آوے. لم یلکر علی اور میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو. صحابہ کہندے نے میرے آقا نے انہوں منع کیتا نہیں بلکہ حضور دا عمل مبارک کیسی. فتبسم رسول اللہ. سبحان اللہ.
لوا دے نعرہ کدے مرضی نال بھی لوا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 میں کہہ رہے ہیں کہ بلا قاری صاحب تھوڑے میرے نیڑے ہو کے ہو جاؤ میرے اگے تے تساں ڈائس بھی رکھیا جی میں تانوں مار کے نسنا بھی چاہواں تے نس نہیں سکدا یا تسی او جگہ تے بیٹھ کے چلا کٹ رہے ہو بھی علامہ صاحب آج پینچر ہو جان تھوڑا جگہ ہو جاؤ ساڈے نیڑے ہو جاؤ آکھو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل مبارک فتبسم رسول اللہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے نے پتہ چلیا کہ حضور دے در تے آ کے جدوں کوئی منگدا وے میرے آقا ناراض خون دے نہیں بلکہ خوش خون دے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں دو زبی خین دا بیٹا کہہ کے بلایا وے اے جناب والا دو زبی پہلا زبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے زبی کون نے آؤ جناب والا میں تواڈے سامنے آقا دا فرمان سنا دینا وا آقا دا فرمان پیش کر دینا وا پتہ چل جاوے گا دوسرا زبی کون ہے پہلے حوالہ دینا چاہنا وا امام نسبی دی کتاب مدارک التنزیل و حقائق التأویل جنو تفسیر مدارک کہندے ہیں قبلہ عربی زبان دے اندر قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی تو 3 جلدہ دے اندر 56 والی کتاب اس کتاب دے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132 تے موجود ہے امام کستلان دی کتاب المواقب الدنیا بالمناخ المحمدیہ دے اندر اے روایت موجود ہے میرے آقا دا فرمان موجود ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأحدهما جده اسماعیل علیہ السلام والآخر ابوه عبداللہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں 2 زبی خاندہ بیٹا ہوں پہلا زبی میرا باپ میرا دادا حضرت اسماعیل علیہ نبی جن علیہ السلام پہلا زبی اللہ دا پیغمبر اسماعیل ہے دوسرا زبی میرا باپ عبداللہ ہے حضرات جی وقار پتہ چل گیا کہ دوسرا زبی کون ہے میرے آقا 2 زبیاں دے پتر ایک زبی حضرت اسماعیل اور دوسرے زبی باؤ صاحب تیرے ماشاءاللہ ذوق علوی میں آن لگا دوسرا زبی حضرت عبداللہ تے حضور دے والد دے نام دے نال میں پیچھے تقریر دے شروع درمیان چویا کیا ہوئے گا علیہ السلام تے کئی بندیاں نے سوچے ہوئے گا پتہ نہیں پیر زادہ صاحب بول کے کہہ گئے نے حضرت عبداللہ علیہ السلام میں بول کے نہیں کہہ گیا بلکہ ہوش دے اندر علیہ السلام میں نے کہا ہے اور میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ بلا میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ مجھے سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہندے ہو کہ نہیں کہ میں کل ہی پاکستان دا بندہ ہوں آپ کو سبحان اللہ ایک دوسرے کو ہم جب سلام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے جسے سلام کر رہے ہیں یہ بندہ شرابی بھی ہے یہ زانی بھی ہے راہ زن بھی ہے ڈکیت بھی ہے جواری بھی ہے گناہ بھی رج کے کرتا ہے اس کے باوجود ہم اسے سلام کہتے ہیں جمیل صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر عبد گناہگار کو سلام کیا جا سکتا ہے پھر والد احمد مختار کو کیوں نہیں اگر گناہگار بندے کو سلام کر سکتے ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ پہ کیوں نہیں کہہ سکتے علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے بابا جان کے لیے کیوں نہیں بول سکتے علیہ السلام بول سکتے ہیں نا تے اللہ نے آپ نے حسن اتنا عطا کیتا سی نا کہ کمال ہو گیا دوستان گرامی قدر کہ ایک زبی حضرت عبداللہ تے دوسرے حضرت اسماعیل انہاں دونوں نے زبی کیوں کیا جاندہ ہے کیونکہ انہاں دونوں دے والد گرامی نے نا حضرت اسماعیل دے والد گرامی حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ دے والد گرامی حضرت عبد المطلب انہاں نے اللہ دے رضا واسطے اپنے انہاں دونوں بیٹیاں نو قربان کرن دی کوشش کی سی جدوں حضرت ابراہیم نے اپنے پتر نو قربان کرن دی کوشش کی تھی اللہ نے جنت دے وچوں جنتی مینڈا بھیج کے نا دمبا بھیج کے تے حضرت اسماعیل دی جان بچائی فدیہ دے کے اور آپ دی قربانی بھی قبول کر لی تے پھر جدوں
او بھائی نہیں بیٹھا ماشاءاللہ تسی اندر آ جاؤ کمال ذوق ہے تہاڈا ماشاءاللہ اندر آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ تہاڈے سارے دے ماشاءاللہ تسی سارے ذوق والے بندے ہو تہاڈے واسطے میں اے جڑا نا جی تہاڈی اے بڑی مہربانی ہے کہ تسی اے باہر سمندر دے وچوں ٹپ کے تے میرے کول آ کے تقریر سن دے ہو آخو سبحان اللہ اے میں تہاڈی تعریف کیتی ہے تو اپنے واسطے آخو سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ چھڈو سبحان اللہ اچھا دوسرے ذبی حضرت ابراہیم دوسرے ذبی حضرت عبداللہ انہاں دے والد محترم حضرت عبد المطلب نے جدو انہاں نو قربان کرن دی اللہ دی رضا واسطے کوشش کیتی نا تے اللہ نے انہاں دے فدیے دے اندر 100 اونٹ قبول فرما کے انہاں دی جان بخش دیتی اور قربانی قبول کر لی آؤ حضرات دی وقار اے روایت میں جلدی جلدی دے نال پڑھ دینا کیونکہ اللہ رب العزت نے انہاں دونوں دی قربانی ایک دے بدلے جنتی دنبا قبول بطور فدیہ دے کے قبول کیتا وے آپ دی جان بخش دیتی ہے حضرت عبداللہ دے بطور فدیہ دے اندر فدیہ دے طور تے اللہ نے 100 اونٹ قبول کیتے نے آپ دی جان بخش دیتی ہے ایدی وجہ کی ہے ایک کوئی وجہ نظر آن دیئے کان فی جب خطی خیمہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہاں دونوں دے پیشانی دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دا نور لاٹاں پہ ماردا سی جنی کے بعد میں آکھے کم از کم انہی کے بعد تے آکھو نا سبحان اللہ تے دوستان گرامی قدر حضرت عبداللہ جدو حضرت عبد المطلب دے ویڑے دے اندر پیدا ہوئے نے آپ دی جناب والا اے منت حضرت عبد المطلب دے پہلے میں پیش کر دینا حضرت عبد المطلب ایک دن اپنے گھر دے اندر ستے نے اللہ نے اپنے خواب دے اندر بشارت دیتی ہے کہ اے عبد المطلب ساتھنو آب زمزم دا کنواں عطا کرنا وے اس کنویں نو کھود کے تساں انہاں قریش والیاں نو دے دینا وے حضرات دے وقار جدو آپ نے خواب آیا اس وقت اللہ نے اپنے صرف کو بیٹا عطا فرمایا سی جدا نام حضرت حارث میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے تایا جان جناب حارث ایک کو بیٹے نے ان حضرت عبد المطلب جدو صبح اٹھے نے اپنے پتر نو نال لے کہ ازار بھی نال لینے اللہ نے جس جگہ دے بشارت جس جگہ دے نشان دے گئی کیتی ہے اس جگہ تے باپ بیٹا پہنچے نے جا کے کنواں کھودنا شروع کیتے قریش والے نے پوچھا اے بابا عبد المطلب مکے دے سردار کعبے دے کنجی بردار کی پہ کر دے ہو آپ نے فرمایا ایتھے اسی کنواں پہ کٹ دے ہو کنواں کٹ کے کی کرو گے آپ نے فرمایا اے قریش دے سردارو اے تو آب زمزم نکلنا وے اللہ نے سانو خواب دے اندر بشارتاں دیتیاں نے ان حضرات دے وقار کنواں کھد گئے جدو آب زمزم نکلے آوے پہلے تے قریشی سردار مذاق اڑان دے رہنے جدو آب زمزم نکلے آوے پھر سارے آکے بیٹھ گئے نے سارے آنے کہنا شروع کیتے پچھے پچھے خٹ جاؤ ساڑھا بھی حق بندہ وے اسی بھی اس کنویں دے مالکاں حضرت عبد المطلب نے اللہ دی برگاہ دے اندر عرض کیتی ہے مولا اج میں نو اکو پتر عطا کیتا بھی جے میرے بھی 8-10 بیٹے خوندے دوسری روایت دے مطابق 10-12 بیٹے خوندے آج ایک قریشی سردار میرے نال ایسی گلہ نہ کر دے آج میں انہ دا جواب انہ دے انداز دے اندر دے دین داؤ مولا تیری برگاہ دے اندر میں منت مننا وانو 8-10 بیٹے عطا فرما دے دوسری روایت دے مطابق 10-12 بیٹے عطا فرما دے جدو تمہیں نو اتنے پتر عطا فرماوے گا ایک بیٹا تیری رضا دے اندر ذبح کر دے وانگا قربان کر دے وانگا حضرات دے وقار وقت گزریا گزردہ گیا خون آپ دے بیٹے اللہ نے عطا فرمائے 8-10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے نے دوجہ روایت دے مطابق 10-12 بیٹے عطا فرمائے نے ایک دن آپ نے اپنے سارے بیٹیاں نو اکٹھا کیتا وے آپ نے فرمایا بیٹا جدوں تو آڈا بھی
وزیر حارث میرے کول کلا خوندا سی اللہ کولو میں اے منت منگی ہے اج اللہ نے مینوں اے سارے پتر عطا کیتے نے میں اج تواڈے وچوں ایک اللہ دی ورگاہ دے اندر ذبح کرنا چاہنا وا تواڈے وچوں ایسا کون ہے جڑا خوشی دے نال اللہ دے رستے دے اندر ذبح ہونا چاہندا وے ہر جناب والا بیٹا ایک دوسرے تو اگے ود کے کہندا وے بابا میں حاضر ہاں مینوں اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دے وہ نا قبلہ جناب والا بڑی توجہ فرمانا ان جناب والا سارے بیٹے عرض کر دینے ابا حضور اسی تواڈا خونا اسی کدے بھی پیچھے نہیں کھٹانگے تسی جدے جناب والا جنوں حکم کرو گے جدے گھلے تے خنجر رکھو گے او یو خوشی خوشی اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے وے گا ان فیصلہ ایک ہویا چلو قرآن دازی کر لینے آؤ سارے بیٹیاں دے نام اس دور دے مطابق جس چیز سے بھی لکھے جان دینے یا پتے آتے یا چمڑے تے یا غور جس بھی چیز سے لکھے جان دینے قبلہ سارے دے نام لکھے گئے نام لکھ کے جدو قرآن کڑے آ گیا میرے آقا لجپال علیہ السلام دے بابا حضرت عبداللہ دا نام نکلے آوے جدو حضرت عبداللہ دا نام نکلے آنا تے قریش دے سردار اکٹھے ہوئے آکے کہنے لگے کہ اے عبدالمطلب اپنے پویں سارے بیٹے قربان کر دے لیکن مصباح الحرم اس مکے دے چراغ اس حرم دے چراغ عبداللہ دے جسم تے اسا خنجر تلوار نیزہ نہیں چلن دینا اے دے تو پہلے ساڑھے جسم دی بوٹیاں کار کے پھر عبداللہ نو ذبح کرنا پوے گا کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے بابا جاننا حضرت عبداللہ مکے والے ہیں دی جان بھی نے مکے والے ہیں دی شان بھی نے دی حضرات دی وقت جدو فیصلہ کھویا خون رولا بن گیا کہنے لگے کہ ایک ذبح تے اسے نو کرنا وے جدہ نام نکلے آئے ایک سیانہ بابا بولے قبلہ شاہ صاحب تو آڈے جیسا سیانہ بابا بولے آکو سبحان اللہ شاہ صاحب دی مسکرات تے آکو سبحان اللہ اے مسکرانا بھی صدقہ جاری ہے ایک باری مسکرا کے آکھو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے دادا جان نے جدو قرآن کڑے حضرت عبداللہ دا نام نکلے آوے جناب والا خون قرآن دازی دے مطابق اسے بچے نو ذبح کیتا جانا وے لیکن ایک بابے نے مشورہ دیتا کہ سرزمین یسرب دے علاقے خیبر دے اندر ایک بہت بڑی کائنہ رہن دیئے جڑی فائلہ کڑ دیئے او دے کول چلے جانے بڑی سیانی ہے او دے کول فیصلہ کروا لینے جو او فیصلہ کر دے گی اسی اس فیصلہ نو مان لوانگے ان حضرات دی وقار سفر شروع ہویا چل دے اس کہنہ دے کول پہنچے نے کہنہ نو جا کے ساری گل دسی ہے کہنہ نے آکھا ایتے مسئلہ کوئی نہیں دو پرچیاں تے نام لکھو ایک تے عبداللہ دا نام لکھ دے وہ دو جیتے 10 اونٹ لکھ دے وہ حضرات دی وقار ہون جناب والا قرآن اندازی کیتی گئی پھر نام حضرت عبداللہ دا نکلے آیا حضرت عبدالمطلب کہندے نے اے بی بی رولا تے ایو سی پہلے بھی نام حضرت میرے پتر عبداللہ دا نکلیا ہون پھر نام میرے پتر دا نکل آیا جے اینو ذبح کیتا مکے دے اندر تلواراں چل جانیاں نے اسی چاہنے ہیں عبداللہ بچ جاوے ساڑی منت بھی پوری ہو جاوے تے کائنہ نے جناب والا مسکرا کے آکھیا اے عبدالمطلب دے اندر پریشانی والی گل کیڑی ہے خون 20 اونٹ لکھ دے ہو 30 لکھ دے وہ ودان دے جاؤ ہر باری 10 زیادہ کر دے وہ جتے عبداللہ دا نام نہیں نکلے گا اونٹاں والا خط نکلے گا اونٹاں دا قرآن نکلے گا اتے اونٹاں نو ذبح کر دینا اللہ اے دے فدیے نو قبول فرما کے اے دی قربانی قبول فرما کے عبداللہ دی جان بخش دے گا
ہن حضرت علی وقار جدو 100 اونٹاں والا پرچہ پایا وے پھر اونٹاں دا نام نکلے آوے حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹاں نو نخر کیتا گوشت بنا کے محلے دارہ دے اندر یتیمہ دے اندر چرندیاں پرندیاں نو جنابے والا کسی نے توجہ ہی کونی کیتی چرندے گوشت نہیں جے کھاندے ہاں وہ پٹھے کھاندے جے پرندے بھی کھا لیندے نے بعض باقی کتے بلے اس طرح دی اور چیزاں ٹھیر ساریاں شیر ہو گیا گوشت کھاندے نے آپ نے جناب گوشت بنا کے نا تے تقسیم کیتا کئی دنوں تک گوشت کھادا گیا تو دوستان گرامی قدر اس وجہ تو حضرت عبداللہ نو زبی آکھیا جاندہ میرے آقا ایک حضرت عبداللہ زبی اور دوسرے حضرت اسماعیل زبی دے بیٹے نے تو ان دوستان گرامی قدر حضرت عبداللہ دے نال پیار اتنا کر دینے مکے والے کہ آپ نو زبا نہیں ہونے دیتا کیا کہ عبداللہ جے تیرے اتے تیرے بابا نے خنجر چلایا نا تے خدا دی قسم میں اسی اپنی جانا دی بازیاں ہار جاواں گے تے پھر میں پڑھ دینا کہ ہاشم داراج دولارا بابا حضور دا ہاشم داراج دولارا بابا حضور دا ہاشم داراج دولارا بابا حضور یار حقائق تے مبنی بھی کدے تقریرہ سن لیا کرو کدے روایت تو ہٹ کے بھی تھوڑیاں جی سن لیا کرو یا جے نہیں تو پھر اسی اگلے جمعے پھر حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی بیان کر دینے ہیں حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی ہو جائے پھر اگلے جمعے اے ڈاچی علی تقریرہ خدا دے بندے تو آڑے جمع دے بچیاں نو بھی یاد نے مولوی نو ممبر تے بٹھا کے نا او جدو ڈاچی علی تقریر شروع کرے نا تے او دے کان چاکیا کرو مولانا صاحب رپیہ 1000 پڑھو تے تقریر بدلو اے تے ساڑھے پتران نو بھی یاد ہے او گل سناؤ جیڑی سانو نہیں پتا کوئی قرآن دے وچوں دسو مصطفیٰ دی حدیث پڑھ کے دسو حقائق دے مبنی تقریران دسو اگلے جمعے انشاءاللہ اسی میلاد کیوں منان دے ہیں اے میرا موضوع ہوئے گا آکھو سبحان اللہ ایک باری مسکرہ گال ویسے اوکی کونی بابا حضور دا صرف تو سا اتنا ہی کہنا ہے کہ بابا حضور دا جڑا حضور دے والد دی شان بیان کرے اللہ کرے قیامت علی دن اللہ او دے ماں باپ دی مغفرت کر دے ہون آکھو ہاشم داراج دولارا بابا حضور دا ہاشم داراج دولارا بابا حضور ہاتھ اٹھا کے ہاشم داراج دولارا بابا حضور دا ہاشم دا راج دولارا بابا حضور دا عبدالمطلب دا پیارا بابا حضور دا عبدالمطلب دا پیارا بابا حضور دا عبدالمطلب دا پیارا بابا حضور دا چک کے عمران کھڈان دے حارث بھی لاڈ لڈان دے عمران کون نے اسی ساڑھے کو پوچھئے نا بھی ممبر رسول تے بیٹھا ویسے گل نہیں کرنی چاہیے ناراض تے نہیں ہو گے یار جیسا ممبر رسول تے بیٹھ کے حق نہیں بیان کرنا نا تے دنیا دار نے کسے نے حق نہیں بیان کرنا جی حق بیان دنیا داران دی کرسیاں تے ہوئے ہوندے نا تے آج ایک کرونا جیسیاں وواواں نہ آندیاں بلکہ اللہ دیاں رحمت آندیاں آج ساڑھے جمدے بچیاں نو پتہ ہے کہ فلانا ڈرامہ کی دا او دے اندر کڑے کڑے کریکٹر نے تو ساڑھے پتران کو ساڑھے نوجوانہ کو پوچھ لو کہ حضور دے تایا دا نا کیے انہاں دے چاچیاں دا نا کیے انہاں دے پپیاں دا نا کیے تو پتہ ہی کوئی نہیں اے عمران حضرت علی کرم اللہ وجل کریم دے بابا جان نے انہاں دو عمران آکھی دے تے اے حارث میرے آقا دے تایا جان نے تے اے اگوں جڑا اگلے مصرے دے اندر میں عروہ ایک نام پڑھنا ہے اے میرے حضور دی پھپھی دا نا ہے آکھو سبحان اللہ اور مل کے آکھو چک کے عمران کھڈان دے حارث بھی لاڈ لڈان دے چک کے عمران کھڈان دے حارث بھی لاڈ لڈان دے عروہ دی اکھ دا تارا
پڑھ لو عروا دی اکھ دا تارا صفیہ دی اکھ دا تارا ماں دی اکھ دا تارا یا اللہ جن نے میرے نال مل کے حضور دے بابے دا ذکر کیتا ہے نا اللہ کرے قیامت والے دن یا اللہ تیری رحمت او دے ماں باپ نو بغیر حساب و کتاب تو جنت دے اندر داخل فرما دے جو کچھ میں بیان کیتا حضرات نے سماعت فرمایا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.